لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی، کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قواعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، اب ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد پر آ گئے ہیں۔ پہلے درسوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس عظیم سورت کی پہلی ہی الفاظ جو ہیں وہ کس طرح دین کے پورے نظام کو مربوط شکل میں سامنے لاتے چلے گئے، یعنی حمدیت اپنی مکمل شکل میں اور تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو مکمل ترین اقتدار کا مالک ہے، اور اس کی حمدیت اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، پوری کی پوری کائنات، بلکہ کائناتوں کا ہی نہیں، انسانوں کا، تمام اقوام عالم کا، پوری نوع انسانی کا، ہر ذی حیات کا وہ رب ہے۔ یعنی ان کی نشو و نما اس طرح دیے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقطہ آغاز سے بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی نقطہ تکمیل تک جا پہنچتی ہیں، اور اس کی یہ نشو و نما جو دینا ہے اس کا پروگرام ہے رحیمیت۔ یہ تو عام پروگرام ہے جو مسلسل متواتر التزاماً تدریجاً ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی عند ضرورت اس کی صفت رحمانیت کا بھی ظہور ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں ہنگامی طور پر کسی کے لیے سامان نشو و نما مہیا کرنا۔ لیکن سامان نشو و نما تو وہی مہیا کر سکتا ہے کہ اس سامان پر جس کا پورا پورا کنٹرول ہو۔ اگر یہ سامان و وسائل و ذرائع کسی اور کے قبضے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوں تو پھر تو یہ شخص یا یہ ہستی کسی کی نشو و نما نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کی بنیادی خصوصیت اگلی بتائی گئی مالک یوم الدین، وہ نظام کہ جس کے اندر یہ نشو و نما اس انداز سے سر انجام پاتی چلی جائے گی، اس میں کنٹرول اقتدار صرف خدا کا ہوگا۔ تو گویا اتنے حصے تک سورہ فاتحہ میں کہا یہ گیا کہ یہ ہے وہ خدا، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کا ایک پروگرام جو ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے فطری طور پر کہ اگر تم اس کو سمجھ گئے ہو اور اس پہ تمہارا اب یقین اور ایمان ہے کہ یہی نظام ہے در حقیقت جو نوع انسانی کے لیے بھی اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، اور ہر فرد یہ اپنے دل میں یہ کہے کہ یہی ہے وہ نظام کہ جس میں میری انسانی صلاحیتوں کی بھی نشو و نما ہوگی، اور میری ذات اس درجے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اس زندگی کے بعد بھی اگلی زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ جب یہ چیز دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے اس کی صداقت کا انسان قائل ہو جاتا ہے تو یوں کہیے کہ اس کے بعد پھر پوچھا یہ جاتا ہے کہ اب تم بتاؤ، اور نہایت اطمینان سے بتاؤ، دل اور دماغ کی رضامندی سے بتاؤ، جذباتی طور پر نہیں، علی وجہ البصیرت یہ بتاؤ کہ پھر تم
کس کی محکومیت اختیار کرو گے؟ تو جس نے ان حقائق پر اس طرح سے غور کیا ہے اور اس طرح اسے دل اور دماغ کی رضامندی سے قبول کیا ہے، اس کی صداقت کا قائل ہو گیا ہے، اس کی زبان سے اس کے جواب میں اس کے سوا کوئی دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا کہ ایاکا نعبدو، ایاکا، تیری اور صرف تیری۔ کیا تیری اور صرف تیری؟ ہم تیری اور صرف تیری محکومیت اختیار کریں گے، کوئی اور اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے عزیزان من کہ یہ ایاکا نعبدو کس مقام پر آیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، کیا اقرار کرتا ہے ایک عبد مومن، کس چیز کا اعلان کرتا ہے ایک عبد مسلم جس نے ان حقائق کو سمجھ لیا ہے، وہ پھر کس قسم کی زندگی بسر کرنے کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اپنے لیے پروگرام بناتا ہے، اور وہ زندگی ہے ایاکا نعبدو، تیرے اور صرف تیری عبودیت اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ کتنا عظیم پروگرام تھا، لیکن یہ تو دین کا پروگرام تھا۔ جب دین مذہب میں تبدیل ہوا ہے تو جیسا میں نے پچھلے درس میں کہا تھا، یہ جو تھا نعبدو، اس کا ترجمہ ہوا پرستش کرنا۔ ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ تو گویا خدا ایک پرستش کی شے ہو گیا اور ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں۔ پرستش کرنے سے آپ غور فرمائیے کہ کیا تاثرات آپ کے قلب کے اوپر مرتسم ہوتے ہیں۔ میں ذرا آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ صرف یہی جو اتنی بات ہے کہ خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی پرستش کریں، خدا کے متعلق کیا تصور پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا ہے کہ ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں، تو یہ محکومیت اختیار کرنے کے بھی معنی یہ ہوں گے کہ ہم صرف اسی نظام کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس نظام کا ذکر ان پہلی 3 آیتوں میں ہوا ہے۔ ہم کچھ اور چاہتے نہیں، یہی الاسلام ہے، اور اسی کے مطابق ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اسی کے تابع ہم رہنا چاہتے ہیں، اسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اسی کی محکومیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہے ترجمہ خود عربی زبان کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم کے اعتبار سے بھی، لفظ عبادت کا عین بے دال جس کا مادہ ہے۔ ورشپ اور پرستش کا تو تصور ہی قرآن میں نہیں، عین بے دال۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہی مادہ ہے جس سے لفظ عبد آتا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عبد کے معنی غلام اور محکوم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلامی، محکومی اور اطاعت گزاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 2 مقامات بطور سند کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بطور تائید کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ جس سے نظر آ جائے کہ یہ عین بے دال کا جو مادہ ہے اور اس سے جو لفظ عبادت بنا ہے، یا نعبدو اور یعبدو، یہ تمام الفاظ جو اس سے بنے ہیں، اس کے معنی محکومیت اختیار کرنے کے ہیں، اطاعت اختیار کرنے کے ہیں، ورشپ اور پرستش کے معنی نہیں ہیں۔ مثلا سورہ الشعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ، ہم نے تم پر اس قدر احسانات کیے اور تم ہمیں ان احسانات کا بدلہ یوں دے رہے ہو کہ پوری قوم کو ہمارے خلاف مشتعل کر رہے ہو، اور اس درجہ مشتعل کہ تم ان کو یہاں رہنے بھی نہیں دینا چاہتے، کہتے یہ ہو کہ ہم ان کو لے کے یہاں سے چلے جائیں گے۔
یہ بدلہ دے رہے ہو تم میرے احسانات کا جو میں نے تم پر کیے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تمہارے احسانات، وہ احسانات یہی ہے نا کہ ان عبدت بنی اسرائیل 26/22، یہ دیکھیے یہ لفظ عبدت، وہی عین بے دال، تمہارے احسانات یہی ہیں نا کہ تم نے میری قوم کو اپنی غلامی اور محکومی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ یہاں سے عبدت کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون 23/47، کہ کیا ہم ان کی بات مان لیں جو ہمارے ہی جیسے دو آدمی ہیں، یعنی بشر ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، فوق البشر نہیں ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ قومہما لنا عابدون، یہ عابد کا لفظ ہے، وہی عبادت کرنے والے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس کی قوم ہماری محکوم قوم ہے، یعنی فوق البشر نہیں ہے یہ، اور یہ بھی نہیں پھر اس کے بعد کہ بشر ہونے کی حیثیت سے یہ حاکم قوم کے افراد ہوں، محکوم قوم کے افراد۔ تو اب سوچئے کہ محکوم قوم کے افراد جو ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں، ان کی بات تسلیم کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ عبدیت کے معنی خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے، اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا ہے، اس کے معنی پرستش کرنا نہیں۔ سورہ کہف میں محکومیت اور عبادت کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال ہوئے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک جگہ کہا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا 18/26، خدا اپنے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حکم ہی، اب لفظ تو حکم آپ کے سامنے ہے، حق حکومت یہی چیز ہے، خدا اپنی حاکمیت میں، اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اپنے مستقبل کو خوشگوار اور حسین بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، ان سے کہا کہ یاد رکھو تم خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے تھا خدا لا یشرک فی حکمہ احدا، اور دوسری جگہ ان بندوں کے متعلق کہا کہ ولا یشرک فی عبادت ربہ احدا، تو وہی جو وہاں حکمہ ہی آیا ہے دوسری جگہ اس کے لیے لفظ عبادت ہی آیا ہے، تو عبادت کے معنی ہی حکم احکام ہے، حکومت ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہا کہ ان الحکم الا للہ 12/40، یاد رکھو حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک نبی کا فریضہ فرعون جیسے بادشاہ کی مملکت میں قید میں پڑے ہوئے ہیں صاحب، 2 اور قیدی وہاں ساتھ قید میں ہیں، اور وہاں ان سے کہا جا رہا ہے
یہ انہیں تلقین کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ حق حکومت اس بادشاہ کو حاصل نہیں ہے، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ نبی اس انداز کا باغی ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کی، ہر قسم کی حکومت سے بغاوت کرنے والا اور صرف ایک خدا کی محکومیت کو تسلیم کرنے والا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ان سے کہ ان الحکم الا للہ، حق حکومت خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کے آگے ہے امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ وہاں کہا ہے کہ الحکم اللہ کے لیے ہے، اور یہاں کہا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو، اور لفظ عبادت ہی آیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین محکم۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی روح سے خدا کی عبادت سے مراد ہے اس کی محکومیت اختیار کرنا، اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنا، اور اسی کا نام الدین ہے۔ اس کی وضاحت سابقہ درس میں ہو چکی تھی۔ الدین کے معنی بھی سامنے آ گئے تھے، اور یہ بھی کہ اطاعت صرف اس نظام اور اس دین کی ہے جس میں خدا کے قوانین سرگرم عمل۔ اور جیسا کہ میں نے وہاں یہ کہا تھا، میں اسے پھر دوہرا دوں کہ جب خدا نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ محکومیت یا خدا کی حاکمیت ایک ڈکٹیٹر کی حاکمیت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے لیے ایک ضابطۂ قوانین بھیجا ہے، ان قوانین کی اطاعت کا نام ہماری محکومیت اختیار کرنا ہے۔ تو گویا خدا کی یہ گورنمنٹ آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے، آئینی گورنمنٹ ہے، رول آف دی لا ہے، قانون کی حکومت ہے۔ اور پھر قانون بھی ایسا، عزیزان من غور کیجیے، انسانوں کی دنیا میں تو اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ وہاں صرف قانون کی حکومت ہے، تو اسی سے ہی لوگ اب اس نظام کو دنیا کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں، سب سے بڑا بہترین نظام اسی کو قرار دیتے ہیں جس میں قانون کی حکومت ہو۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی کیفیت تو یہ ہے کہ آج ایک قانون بنتا ہے، کل ہی اس کی جگہ دوسرا قانون بن جاتا ہے، وہی قانون ساز اسمبلی دوسرا قانون دے دیتی ہے۔ ڈکٹیٹرز کو چھوڑ دیجئے، ملوکیت کو چھوڑ دیجئے کہ وہاں تو ہر آن اس کی مرضی کے مطابق قانون تو ہوتا ہی نہیں، احکام بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن جسے آپ پارلیمنٹری نظام کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس میں آپ حق حکومت خود انسانوں کو دیتے ہیں، ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اول تو وہی پارلیمنٹ کے ممبرز جو آج اکثریت میں ہیں، وہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں کل ہی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے تو آج جو پارٹی ان میجورٹی ہے، کسی طرح سے وہ اگر 2 ممبروں کے پیچھے ہٹ جانے سے بھی مینارٹی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کے مخالف پارٹی جو آتی ہے وہ میجورٹی میں آ کے نئے قوانین بناتی ہے جو پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کے بالکل خلاف جاتے ہیں صاحب۔ تو یہاں تو قانون ہی روز بدلتا رہتا ہے۔ تو ایک تو خدا کے قوانین کی کیفیت یہ کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں سے بلند اور بالا تر ہستی ہے اس کا بنایا ہوا قانون۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی، کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قوانین دے دیے، یہ کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گئے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔
مکمل ضابطہ حیات، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات، لا مبدل لکلمات، کوئی ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو مکمل اور غیر متبدل اور پھر محفوظ، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم اس ضابطۂ قوانین کو دیکھ لو، سمجھ لو، پرکھ لو۔ اگر تمہارا دل ٹھکتا ہے اس کے اوپر کہ یہ واقعی اس کے قابل ہے کہ اس کے تحت زندگی بسر کرنے سے انسان شرف، تباہ اور خوشگواریوں کی زندگی بسر کرے گا، تو اسے تسلیم کرو، اس کے مطابق نظام قائم کر لو۔ کتنا بڑا امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اس قوم کو جو اس طرح سے کسی ضابطۂ قوانین کو صحیح تسلیم کرے، اور اس کے بعد اسے یہ یقین ہو کہ یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوگا۔ یہی نہیں کہ آج کی حکومت اسے تبدیل نہیں کرے گی، کوئی آنے والی حکومت اسے تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے عزیزان مان، یہ کچھ ماننے کے بعد شاید کوئی یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، کوئی انسان تو اس میں تبدیلی نہیں پیدا کرے گا یا کر سکتا، کل کو اگر خدا کی طرف سے اور نبی آ گیا تو وہ تو اس میں تبدیلی پیدا کر دے گا نا، یعنی اس کے ذریعے سے تو خدا ایسے قوانین دے دے گا نا جو ان قوانین کے برعکس ہوں یا ان میں ترمیم و تنسیخ کر سکیں، ایسا تو ہو سکے گا۔ تو پھر یہ ناقابل تغیر کس طرح سے ہوگا؟ پھر ہم اس کا اطمینان کس طرح سے کر دیں کہ جن قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے کا ہم نے آج عہد کیا ہے، یہ قوانین غیر متبدل ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقین دلا دیا کہ مطمئن رہو، ہم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ہماری طرف سے اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو یہ کہے آ کے کہ خدا نے ان قوانین میں یوں تبدیلی کر دی ہے۔ عزیزان من، غور کیجئے گا آپ کہ کس قسم کا نظام ہے جو خدا یہ دیتا ہے کہ اور کوئی شخص اب آ کے یہ بھی نہیں کہے گا کہ خدا نے ان میں یہ تبدیلی کر دی ہے اور میں وہ تبدیلیاں لے کے آیا ہوں۔ نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا، قیامت کے لیے عالمگیر نظام ایک دے دیا، اور اس کے معنی ہو گئے خدا کی عبادت، خدا کی عبدیت، خدا کی عبودیت، اس کی محکومیت، اس کی اطاعت۔ یہ ہے جب ایک عبد مومن خدا کے سامنے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تو آپ سوچئے وہ ایک طرف کس قدر اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف کتنا عظیم انقلاب ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے، ایاک، کسی اور کی محکومیت اختیار نہیں ہم کریں گے۔ لیکن اس عبدیت میں ایک اور نقطہ بھی مضمر ہے۔ عربی زبان میں تعبیدن کے معنی ہوتے ہیں اونٹ یا گھوڑے کو سدھا کر جوتنے کے قابل بنا دینا، یعنی اس وحشی جانور کو اس طرح سدھانا کہ وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی ہیں۔ اگر انسان ان قوتوں کو سرکش اور بے باک رکھتا ہے، یعنی اپنے جذبات کے مطابق صرف کرتا ہے، ذاتی طور پر اپنے جذبات کے مطابق، اجتماعی طور پر اپنی قوم کے مفاد کی خاطر، نوع انسانی کے نہیں، اگر ان کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے تو نتیجہ فساد اور تخریب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہی صلاحیتوں کو حدود اللہ کے اندر رکھتے ہوئے اس کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق صرف میں لاتا ہے تو اس کا نتیجہ عالمگیر ربوبیت اور اس کی اپنی ذات کی تعمیر ہوتا ہے۔ اس نہج سے دیکھیے تو عبادت کے معنی ہوں گے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا۔ اس میں سیلاب کی مثال بات کو اور واضح کر دیتی ہے۔ دریا میں انتہا پانی ہوتا ہے، لیکن
وہی دریا یا نہر اگر ساحلوں کے اندر بہتا ہے تو وہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہ ساحل فراموش ہو جائے، اگر وہ ساحلوں کو توڑ دے، بے باک ہو جائے، تو وہی پانی دریا یا نہر کی بجائے سیلاب کہلاتا ہے اور وہ تباہیاں ہی لاتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی نے خدا کی عبودیت اختیار نہیں کی، یہ سرکش ہو گیا۔ میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن نے اسی کو شیطنت کہا ہے کہ وہ خدا کا محکوم نہ رہا، شیطان کا محکوم ہو گیا، یعنی اس نے سرکش قوتوں جیسی روش اختیار کر لی، اپنے جذبات کے تابع یہ کچھ کیا تو پھر بھی وہ خود شیطان تھا، اس کی شیطنت نے یہ تخریب پیدا کی۔ اگر اجتماعی طور پر یہ کچھ کیا ہے تو وہ نظام ایسا تھا کہ جس نے خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کی تو اس کا نتیجہ سیلاب ہو گیا۔ تو عبادت کا یا عبودیت کا مفہوم جو ہے، مقصود جو ہے، وہ تعبید ہے، یعنی کسی کی صلاحیتوں کو اس طرح سے سدھانا، اس طرح ان کی تربیت کرنا کہ وہ قاعدے اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سرگرم عمل ہو۔ تو عبادت کے معنی یہ ہو گئے تھے۔ سورہ النور کی وہی آیت 24/55 کو آپ ایک دفعہ پھر سامنے لائیے، جو اس سے پہلے بھی شاید ایک یا دو بار آپ کے سامنے آ چکی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اس کا قانون ہے اٹل کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں مملکت اور حکومت اور خلافت ہے۔ تاریخ اس کی شہادات پیش کرے گی کہ جن قوموں نے یہ روش اختیار کی انہیں اس دنیا کے اندر استخلاف حاصل ہو گیا، لیکن یہ استخلاف مقصود بالذات نہیں تھا، یہ کاہے کے لیے تھا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ اس لیے تھا کہ وہ اس نظام کو قائم کر سکیں، اسٹیبلش کر سکیں، محکم کر سکیں جسے ان کے لیے تجویز کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ جو مملکت ملتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں، وہ دین کے تمکن کے لیے ملتی ہے۔ اب دین تمکن میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کامل امن نصیب ہو جاتا ہے، کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں رہتا ہے۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ اگر انسان کے سامنے ایسا ضابطۂ قوانین ہو جسے وہ علم و بصیرت کی روح سے، قلب و دماغ کے پورے اطمینان کی روح سے اپنے لیے مفید سمجھے اور اس کے بعد اس پر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عہد کرے، تو یہاں سے ہی ایک امن نصیب ہوتا تھا اس کو۔ اور اگر اس کے بعد یہ یقین ہو کہ یہ ضابطۂ قوانین جسے میں نے اختیار کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں ہوگی، تو یہ امن دوام حاصل کر لیتا ہے، اس میں استمرار یا ہمیشگی آ جاتی ہے۔ وہ جو خالدین فیہا ابدا ہے، وہ اس امن کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اس کو اس طرح کا امن نصیب ہوا اس مملکت کے اندر، تو اس سے وہ کس قابل ہوا؟ وہ قابل ہوا یعبدوننی، کہ وہ صرف میری محکومیت اختیار کر سکے۔ تو میں نے جیسا کہا تھا کہ خدا کی عبادت تو صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر کی جا سکتی ہے جس کا مقصد دین کا تمکن ہو۔ یعبدوننی، صرف میری عبادت کر سکے، میری محکومیت اختیار کرے۔ ولا یشرکون بی شیئا،
اور اس میں کسی اور چیز کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے شرک کے معنی عزیزان مان۔ میں نے جیسا کہا تھا کہ مذہب میں جب خدا کی عبادت کا ترجمہ پرستش کر دیا جائے، ورشپ کر دیا جائے، تو شرک کے معنی ہو جائیں گے، پھر بت پرستی ہو جائے گی۔ یعنی حکومت کسی کی ہو، محکومیت کسی کی اختیار کی جائے، اگر ہم نے پرستش کر دی خدا کی، جیسے ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، ہم نے اگر خدا کی پرستش کر دی تو سمجھ لیجئے کہ وہ یعنی یہ اپنے آپ کو فریب دے دیا کہ وہ منشا جو تھا دین کا وہ پورا ہو گیا، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ میری پرستش کرو، تمہیں کوئی مجبور نہ کرے کہ تم بتوں کی پرستش کرو۔ تو پرستش تو ہر حکومت کے تابع ہو سکتی ہے، عبادت تو ہر حکومت کے تابع نہیں ہو سکتی۔ وہ تو صرف اس استخلاف فی الارض میں ہوتی ہے جو دین کے تمکن کے لیے عمل میں آتا ہے۔ اور یہاں سے بھی نظر آ گیا کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت تم کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر سکو۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس کا یہاں اعتراف اور اعلان کیا تھا عبد مومن نے کہ ایاک نعبدو، ہم صرف تیری عبودیت اختیار کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، نزول قرآن کے زمانے میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا، ہر جگہ مذہب ہی مذہب تھا۔ مذہب میں خدا کی محکومیت نہیں بلکہ اس کی پرستش کا تصور ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عربی بولنے والے اہل مذاہب اور مشرکین عرب وہ اس عبادت کے لفظ کا مفہوم پرستش میں دیتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں محکومیت کا تو تصور ہی نہیں تھا، خدا کی حاکمیت کا تصور نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے پہلے اہل مذہب جو تھے، یہودی اور عیسائی، بلکہ ایران کے مجوسی بھی، ان تینوں کے ہاں خدا کی پرستش کا تصور تھا۔ اور یہ قریش، وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی، ان کے ہاں بھی اس کا لفظ کا پھر مفہوم یا تصور یا معنی پرستش رہ گیا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو لہذا جب ہم قرآن کریم میں اس لفظ کو ان لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں اس کے معنی ان کے تصور کے مطابق پرستش ہوگا۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، جماعت مومنین کی طرف سے ہوگی، امت مسلمہ کی طرف سے ہوگی، مسلمانوں کی طرف سے ہوگی، تو پھر اس کے معنی پرستش نہیں ہوں گے، اس کے معنی خدا کی محکومیت ہوگی۔ پرستش اہل مذاہب کے ہاں اور محکومیت خدا کے نظام کے تابع زندگی بسر کرنے والی امت مسلمہ کے ہاں۔ اس کو ذہن نظر رکھیے، کیونکہ کہیں کہیں قرآن میں جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ آیا ہے ان لوگوں کی زبان سے، تو وہاں انہی کا تصور جو تھا وہی اس کا مفہوم دیا جائے گا، وہاں مفہوم اس کا پرستش ہوگا، اپنے ہاں نہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں عزیزان ایمان ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں دین اور مذہب کی غایت اور مقصد اور منتہا کا فرق نکھر کر سامنے آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ آیت پیش کی تھی، اور اب تو اس مقام پر یہ نکھر کر واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 51/56۔ مذہب کی دنیا میں ہمارے ہاں آپ جہاں بھی جس قرآن میں بھی دیکھیں گے اس کا ترجمہ یہ دیا ہوا ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہے۔ جن اور انس کے معنوں میں ابھی کے گہرے مفہوم میں ابھی نہ جائیے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ
شہری زندگی کے لوگ، متمدن زندگی کے لوگ، تمدن کے اعتبار سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں، یا صحرائی لوگ، بدوی لوگ ہوں، بہرحال انسان جتنے بھی ہیں، مذہب کی روح سے کہا یہ گیا کہ ان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرتے رہیں. یعنی خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پوجا کرتے چلے جائیں. یعنی یہ ہے منشا تخلیق انسانی، خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں. معاذ اللہ خدا کا کوئی ایک کام تھا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے انسانوں کو پیدا کر دیا. اب انسان یہاں جو کچھ کر رہا ہے یہ خدا کا کوئی مقصد ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے. اپنا مقصد اتنا ہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا گیا تو خدا ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی سے تو پھر جو سزا ملتی ہے اللہ اکبر، اس کے تو تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ وہ مجھے سزا نہ ملے، یعنی اس کا حکم کے نہ ماننے سے. اور حکم کو مان لیا جاتا ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے. تو گویا یہ ساری پرستش، یہ پوجا پاٹ، اس کے احکام کا جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کے مطابق کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور اگر یہ نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناخوش ہو جائے گا اور سخت سزا دے گا اس کی. یہ تصور ذہن میں آتا ہے خدا کا مذہب کی دنیا کے اندر. یعنی یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ کرو اور وہ نہ کرو، ایسے چلو اور ایسے نہ چلو، تو یہ سارا کچھ خدا کا کوئی اپنا پروگرام ہے، اس کے مطابق وہ یہ چیز ہم سے کہہ رہا ہے. ہمارا اس کے اندر کچھ اپنا حصہ نہیں ہے، کوئی اپنی غرض نہیں، اپنی غایت نہیں. اپنی غایت و غرض یہی ہے کہ ہم یہ کچھ کریں گے تو وہ ہمیں اس کے کوئی صلہ دے دے گا، کوئی بدلہ دے دے گا، کوئی معاوضہ دے دے گا. نہیں کریں گے تو وہ پیٹے گا، کھال ادھیڑ دے گا. جیسے ہم مزدور لگاتے ہیں اپنے ہاں، معمار لگاتے ہیں اپنے ہاں، ہم نے اپنے نقشے کے مطابق کوئی مکان بنوانا ہوتا ہے، اور اس نقشے کی تعمیل کے لیے یا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ان مزدوروں کو، معماروں کو، بھائیوں کو ہم انگیج کرتے ہیں، ان کو لاتے ہیں. ان سے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں اس کا یہ صلہ یا معاوضہ ملے گا. اس مکان کی تعمیر میں ان کی غرض و غایت، ان کا مقصد جو ہے وہ صرف وہ معاوضہ لینا ہے، اجرت لینی ہے جس کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس نقشے کا مکان بن رہا ہے، ایسا کیوں بن رہا ہے، اس میں کون رہے گا، انہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انہیں کہا گیا کہ یہاں بنیاد کھود دیجیے، انہوں نے کھود دی. ان سے کہا گیا کہ اتنی اونچی دیوار بنا دیجیے، انہوں نے دیوار بنا دی. کہا گیا کہ اس قسم کی چھت ڈال دیجیے، اس کی چھت ڈال دی. اگر یہ ڈال دی ہے تو مالک راضی ہو گیا، اگر ایسا نہیں کیا تو وہ یقیناً ناراض ہو جائے گا، فوراً کام سے الگ کر دے گا، شاید اجرت بھی نہیں دے گا. تو ہمارا اس میں انٹرسٹ، اس مکان کے بنانے میں ان مزدوروں کا، معماروں کا، ان تمام کا انٹرسٹ صرف وہ اجرت ہے جو انہیں کے ملے گی. مکان کے اندر ان کا کوئی اپنا انٹرسٹ نہیں ہے، اپنی کوئی غایت نہیں ہے، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. مذہب میں پرستش اور پوجا پاٹ کا جو تصور ہے، یا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے کہتا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اس سے خدا خوش ہو جائے. انسان کا اپنی کوئی غایت یا اپنا کوئی مقصد نہیں، یعنی اس کا کچھ نہیں سنورتا، اس سے اس کا کچھ سنورتا ہے. معاذ اللہ اس کا کوئی پروگرام تھا جس کے لیے اس نے یہ کہا کہ یہ کرو اور یہ کرو، یہ ہے تصور اس کا. لیکن عزیزان من، دین کے اندر تو تصور ہی کچھ اور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، اس نہج کی زندگی بسر کرو، اس قسم کا نظام قائم کرو، تو اس سے خدا کا نہیں کچھ سنورتا. معاذ اللہ اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں کہ اس نے اس کے لیے تم سے کہا ہے کہ یہ کچھ کرو تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے.
بلکہ یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہدایت جو دیتا ہے مریض کو، تو وہ اس مریض کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس سے مریض کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کی صحت ٹھیک ہوتی۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس سے ڈاکٹر کی صحت پہ تو کوئی برا اثر نہیں پڑتا، مریض کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ ڈائریکٹیوز ہیں، ہدایت کے معنی ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت یا ڈائریکٹیوز دیے ہیں انسانوں کو، ایسا کرو اور ویسا کرو، اور کہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری صحت درست ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے ابھی مثال دی ہے ڈاکٹر و مریض کی، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں قرآن کریم نے عزیزان ایمان ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کہنے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں پورا ہو رہا، ہماری اپنی کوئی غایت نہیں ہے، تمہارے بھلے کی کہہ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں پہلی چیز یہ تھی، کہا کہ اس نے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو ان کی زبان سے یہ ادا کیا جا رہا ہے، کہا یہ کہ انشکر للہ۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر کرو، میں شکر کے معنی بھی یہاں یہ نہیں بتانا چاہتا، یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اس کے معنی یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو صرف کرو تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کریں، یہ معنی ہوتی ہے شکر کی۔ تو کہا یہ کہ انشکر للہ، ترجمہ کیا گیا کہ اللہ کا شکر کرو، حالانکہ اللہ کا شکر نہیں، للہ ہے، اس کے معنی کے لیے۔ اب یہ اگر ترجمہ کریں اللہ کے لیے شکر کرو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس غائب کے لیے، اس مقصد کے لیے جو خدا نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اس کے لیے ایک کرنے کا کام یہ ہے انشکر، اس مقصد کے حصول کے لیے شکر کرو تم۔ اب یہ شکر جو ہے، بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کے کسی مقصد کے حصول کی بات نہیں ہے۔ سنیے عزیزان من کیا کہتا ہے، انشکر للہ، اور اس کے بعد ہے کہ یاد رکھو میں یشکر، جو کوئی اس طرح سے شکر بجا لاتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ ہمارا نہیں کچھ کام سنوارتا، اپنی ذات کو سنوارتا ہے، اسی کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، اسی کی صلاحیت میں نشو و نما پیدا ہوتی ہے، وہ اپنا کچھ کام کرتا ہے۔ اور آگے ہے وَمَنْ كَفَرَ، جو اس سے انکار کرتا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، تو اس سے بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ مستغنی ہے تمہارے ان چیزوں سے، وہ تو مستحق حمد و ستائش چلا آ رہا تھا اس وقت بھی جب نہ یہ کائنات موجود تھی نہ تم انسان موجود تھے۔ اگر اس نے اپنے ہی کسی کام کے لیے یہ کچھ کرانا ہوتا تو جب تم موجود نہیں تھے تو اس وقت تو پھر سارے اس کے کام رکے رہتے، بالکل نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو خدا تو مستغنی ہے تمام عالمین سے، تم سے بھی مستغنی ہے، اس میں تمہارا ہی کچھ ثمرتا ہے۔ اس کے لیے عزیزان من بیشتر بہت سے مقامات پیش کیے جا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو ایک الگ درس کی ضرورت، ایک درس کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو قرآن کریم کی پوری تفسیر سامنے آنی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے آئندہ درسوں میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ انہی نکات کی وضاحت ہوگی۔ یہ بنیادی نکات اور تعلیم ہے قرآن کریم کے کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے یاد رکھو یہ تمہارے ہی لیے۔ سورہ الانعام کی آیت 105 میں ہے، 6/105، غور سے سنیں، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے خدا کی طرف سے، یوں کہیے سورج طلوع ہوا، روشنی پھیل گئی، راستے روشن ہو گئے، یہ اس نے کیا ہے۔ لیکن اس روشنی دینے سے اور راستوں کو روشن کرنے سے اس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے،
کہا فمن ابصر فلنفسہ، اب اس روشنی میں جو شخص آنکھیں کھول کر چلے گا اس کا فائدہ اسی کو ہو، ومن عمی فعلیہ، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ نقصان اٹھائے، اس کا نقصان اس کو ہو۔ نہ آنکھیں کھول کر چلنے والوں کے اس کام کا کچھ ہمیں فائدہ ہے، نہ آنکھیں بند کرنے والوں کے خطرات کا ہمیں کوئی نقصان ہے۔ اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد آگے کہا کہ ہم مار مار کے انسانوں کو نہیں چاہتے کہ اسے ایک راستے پہ چلے، اور ہم یہ انسانوں سے کہیں کہ روشنی ہم نے عطا کی ہے تو آنکھیں کھولو، اور ہم زبردستی اس کی آنکھیں کھولے۔ کہا سوال ہی نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار و ارادہ ہے، اگر اس کے اختیار و ارادہ اس سے سلب کر دیا جائے تو وہ تو انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ سمجھا دینا ہے کہ دوراہے پہ کھڑے ہو، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ ادھر جاتا ہے، راستے میں روشنی پیدا کر دی ہے ہم نے، سائن پوسٹ لگا دیے ہم نے، اور اس کے بعد اگر تم صحیح راستے پہ چلو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے، غلط راستہ اختیار کرو گے خوب گمراہ ہوتے پھر جاؤ گے، اس کے نقصان تمہیں ہوں گے۔ وما انا علیکم بحفیظ، ہم تم پہ داروغہ نہیں ہے کہ یہ وہ اپنی ذات کے اپنے آپ کی بھلائی کے لیے چلتا ہے۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہی ہوتا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، ہم تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوئے، ہمارا کوئی اپنا مقصد نہیں تھا جس کے لیے ہم نے تمہیں وہ خاص راستے پہ چلانا تھا کہ تم نہیں چلتے تو ہم تمہیں مار مار کے ادھر چلائیں۔ تمہارے اپنے بھلے کی بات تھی، اپنا بھلا تم نہیں چاہتے ہو تو ہم مجبور تو تمہیں اس کے اوپر نہیں کرتے۔ اس سے بھی آپ نے دیکھیا کہ خدا کا جو حکم ہے، جو ہدایت ہے، جو صحیح راستے ہیں، اس پہ چلنے سے کوئی خدا کا کام نہیں سنورتا، انسان کی اپنی ذات سنورتی ہے، اس کا اپنا ہی بھلا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور آگے چلیے، سورہ العنکبوت میں ہے کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی جد و جہد کرتا ہے ہمارے ہدایت کے مطابق، ہماری ڈائریکشن کے مطابق جد و جہد کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے سنوارنے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے۔ اور اگلے الفاظ نے تو بات واضح کر دی کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا تو تمام کائناتوں سے مستغنی واقع ہوا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرانا چاہتا تم سے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنے کام کرائے، جیسا کہ میں نے ابھی کیا ہے۔ خدا تو اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کوئی کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، اس کے پروگرام اس وقت بھی اس سرگرم میں عمل چلے جا رہے تھے جب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی پروگرام کی تکمیل کے لیے انسانوں سے کہتا ہے کہ تم یہ کرو اور تم وہ کرو، یہ نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے تو ایک مشفق حبیب کی طرح، مصلح کی طرح، ناصح کی طرح انسانوں کے بھلے کے لیے یہ کہتا ہے، انہی کے فائدے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے تو تمہاری ذات سنور جائے گی، تمہاری زندگی حسین تر ہو جائے گی۔ کیا بات کہہ گیا کہنے والا، عزیزان مان، بات تو شعر تو فارسی کا ہے لیکن بڑا ہی جامع شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حکایت قد آں یار دل نواز کنم، اس یار دل نواز کے قد کی میں باتیں کر رہا ہوں۔ قد اس لیے کہا ہے کہ آگے بات آئے گی، اس میں شعریت ہے۔ حکایت قد آں یار دل نواز کنم، بہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم۔ یہ کچھ اس کے قد کی تعریف اس کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ اس بہانے سے میں خود اپنی عمر کو دراز کر رہا ہوں۔
اپنی درازی عمر کے لیے میں اس کی یہ تعریفیں یا اس کا ذکر یا اس کی داستان کر رہا ہوں، تو یہ جو خدا کا ذکر، خدا کی داستان بیان کرنا ہے، یہ جو جسے ہم خدا کی عبادت، خدا کے احکام کی اطاعت کہتے ہیں، تو یہ تو وہیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم کی بات ہے عزیزان مان۔ یہ شعر ہے، خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق دید نکھر گیا۔ کیا؟ تیری جلوہ گاہ جمال میں میرا ذوق دید نکھر گیا، تیری ذوق فشانی حسن نے میری حیرتوں کو سجا دیا۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بظاہر سجدہ خدا کے لیے کرتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس سے دنیا بھر کی غلامیوں سے، محگومیوں سے انسان چھوٹ جاتا ہے۔ ایک سجدے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اور نے کہا ہے کہ تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں، کہ 1000 عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کے سنگ در کے اوپر اگر پیشانی کو رکھا جاتا ہے تو اس میں نہ اس سنگ در کا کوئی مقصد ہے، نہ اس کے مالک کا کوئی فائدہ ہے۔ اس سے تو میری پیشانیوں میں، میری جبین نیاز کے اندر 1000 عرش جھلکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی ذات عزیزان من آہستہ آہستہ اعلی حد بشریت صفات خداوندی کا آئینہ بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر غلط مفہوم نہ اس کا لے لیں آپ، چھوٹے پیمانے پر یہ انسان خود خدا کا ایک نمونہ بنتا چلا جاتا ہے، اعلی حد بشریت۔ اسی کا کچھ سنورتا ہے، خدا کا کچھ نہیں سنورتا اس میں۔ اور یہ جو پھر انسان کو وہ بار بار ہدایتیں دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، اگر وہ غلط چلتا ہے تو کہتا ہے یا حسرت علی العباد، او میرے بندے تو نے کیا کر لیا اپنے ہاتھ۔ جو کس قدر ہمدرد مشفق ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ انسان کس طرح اس طرح بن جائے، ایسا بن جائے، اس مقصد پہ پورا اترے، اس کالم میں وہ ڈھل جائے، وہ چاہتا خود ہے۔ کیا گیا ہے وہ اصغر، کیا شعر ہے اس کا کہ شعاع مہر خود بے تاب ہے جذب تمنا سے۔ شعاع مہر خود بے تاب ہے جذب تمنا سے، حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی۔ یہ تو وہ خود چاہتی ہے شعاع مہر کہ یہ قطرہ آب، کہ اس کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو وہ خاک میں، زمین پہ گر جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ چاہتے ہیں ہم یہ کہ اس کو اس قدر سے شاہ پر جبرائیل نصیب ہو جائے کہ یہ اوپر بلندیوں پہ اٹھتا ہوا چلا آئے اور ہماری جلوہ گاہ جمال کے اندر آ کر اپنی ذات میں اور حسن پیدا کرتا چلا جائے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ سورہ لقمان ہی میں آگے ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یاد رکھو، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم۔ میں نے شاید پہلے بتایا ہے کسی درس میں کہ عربی زبان میں ظلم کے معنی ہوتے ہیں جس مقام پر کسی کو ہونا چاہیے اس کا اس مقام پر نہ ہونا۔ تو کہا یہ ہے کہ شرک ایک ایسا ظلم ہے جس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے عزیزان من، دونوں طرف سے کس طرح سے وہ شے جس مقام پہ ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں رہتی۔ شرک کے معنی ہے خدا کی محکومیت میں کسی اور کو شریک کرنا، خواہ وہ انسان کے اپنے جذبات کیوں نہ ہو، کسی اور کو شریک کرنا۔ جو ہی آپ نے کسی اور کو وہ مقام دے دیا جو مقام خداوندی ہے،
تو خدائے واحد اپنے مقام پہ نہ رہا، اس سے نیچے گر گیا، یعنی اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی آ گیا۔ خدا کی خصوصیت تو یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، وہ منفرد ہے اپنے مقام میں، کوئی دوسرا شریک نہیں، اور جو ہی آپ نے اس کے ساتھ ایک اور شریک کیا، خدا اپنے مقام پہ نہ رہا۔ اور دوسری طرف عزیزان من، انسان کا شرف اس میں ہے کہ وہ دنیا میں پہلی چیز تو یہ کہ کائنات کی کسی قوت کے سامنے نہ جھکے، اس لیے کہ کائنات کو تو اس کے لیے تابع تسخیر کیا گیا ہے، مسخر کیا گیا ہے، یہ مسجود ملائک ہے، یہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے چاہیے۔ اگر کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھک گیا تو اس کا وہ مقام نہ رہا جو ہونا چاہیے، اور اگر آگے بڑھا اور کسی انسان کے سامنے جھک گیا تو پھر بھی مساوات انسانیہ کے مقام سے گر گیا۔ تو شرک میں نہ خدا اپنے مقام پہ رہا، نہ انسان اپنے مقام پہ رہا، اور انسان تو اس شرک میں ایسی ذلتوں اور پستیوں میں گرتا ہے، کیا کہا اقبال نے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، ختم ہوا قصہ، تو انسان ہی رہتا اس کے بعد۔ اس لیے یہ جو عبادت ہے خدا کی، عبودیت ہے خدا کی، اس کے قوانین کی اطاعت ہے، تو عزیزان من یہ اطاعت انسان کی اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے ہے، اس میں نشو و نما پیدا کرنے کے لیے ہے، اس کے حسن کو نکھارنے کے لیے ہے، خدا کا اس میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ میں نے کہا تھا کہ شرک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان خود اپنے جذبات کا محکوم بن کر رہ جائے، اپنی بے محابہ بے زمام خواہشات کی اطاعت کرنے لگ جائے۔ اسی سے خدا کے قوانین کی سرکشی ہوتی ہے، اور اسی سرکشی کی جو کیفیت ہے اسے قرآن نے شیطان کہہ کر پکارا ہے۔ میں آگے چل کر قصہ آدم میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ابلیس اور شیطان یہ باہر خارج میں کوئی ہستیاں نہیں ہیں، یہ انسان ہی اپنی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہاں شیطان کا لفظ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے اپنے جذبات جب اقدار خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں تو اسے قرآن شیطان کہہ کر پکارتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ آپ دیکھیے یہاں، اے نو انسانی، کیا ہم نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم نے شیطان کی عبودیت اختیار نہیں کرنا؟ اگر اس عبودیت عبادت کے معنی پرستش لیے جائیں تو یہاں بات ہی کوئی نہیں بنتی، شیطان کی تو پرستش کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ شیطان خود انسان کے سرکش جذبات ہیں۔ کہا گیا تھا تم سے یہ کہ کائنات کی قوتوں کے سامنے نہیں جھکنا، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جھکنا، اور یہ کہ خود اپنے سرکش جذبات کے سامنے بھی نہیں جھکنا، انہیں اقدار خداوندی کے ساحلوں کے اندر رکھنا، اسی کا نام ہے۔ کہا یہ گیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، ان کی عبودیت اختیار نہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی، صرف میری محکومیت اختیار کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ آگے چل کے آتا ہے نا یہی سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے دیکھا کیا معنی ہے اس کے؟ اپنے سرکش جذبات کے ابھی اتباع نہ کرنا، انہیں بھی ہمارے قوانین کے تابع رکھنا، یہ ہے معنی کہ شیطان کی عبودیت اختیار نہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی، صرف میری محکومیت اختیار کرنا، ھذا صراط مستقیم۔ قرآن کریم نے ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی ہے، اور وہ ہے طاغوت کی، اور طاغوت کے معنی ہے ہر وہ قوت جو خدا سے سرکشی اختیار کرے۔ انسان کی اپنی ذات یا کوئی اور دوسرے انسان، یعنی جہاں بھی کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی حکومت خود انسان کی اپنی ذات،
خدا کے قوانین سے سرکشی اختیار کرے گی تو اسے قرآن طاغوت کہہ کر پکارتا ہے۔ ان تصریحات سے آپ نے سمجھ لیا عزیزان مانی کہ خدا کی عبادت کے معنی ہے اس کی محکومیت اختیار کرنا، اپنے ہر معاملات کے فیصلے اس سے لینا، اور اس سے لینے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب سے لینا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی یہ آیتیں ہیں 42، 43، 44 کہ جو بھی خدا کی کتاب کے سوا کہیں اور سے فیصلے لیتا ہے، جو بھی اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا، یہی لوگ ہیں جن کو فاسق کہا جاتا ہے، ظالم کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ کافر کہا جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے اپنے معاملات کے فیصلے کہاں سے لیے جائیں، کس قانون کی اطاعت کی جائے، یہ ہے جو خدا کی عبودیت یا عبدیت کے معنی ہیں۔ اب دیکھیے وہ اس کے مقابلے میں دوسری بات کیا کہتا ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو طاغوت یا سرکش جذبات یا سرکش قوتیں ہیں، ان سے کہا تھا قرآن نے کہ ان سے اجتناب برتنا، ان کے تابع نہ ہو جانا۔ کہا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہا کیا تم نے ان لوگوں کی حالت میں بھی غور کیا ہے کہ بذام خیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صاحب الحمدللہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے، اس سے پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، ہم تو بالکل صاحب ایمان ہیں۔ کہا کیا ان لوگوں کی حالت پہ تم نے غور کیا کہ بذام خیش اپنے دل میں یہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس فریب نفس میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کیفیت ان کی یہ ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خداوندی قوتوں سے جا کر کرائیں، حکومت ان کی قبول کریں، محکومیت ان کی اختیار کریں، قوانین ان کے لائیں، ان کے تابع اپنے معاملات کو طے کریں۔ دیکھا عزیزان من، عبادت کے مقابلے میں قرآن نے بات کیسے واضح کر دی۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ تم سے کہا گیا تھا کہ ان قوتوں سے سرکشی برتو اور محکومیت صرف خدا کی اختیار کر۔ ان مقامات سے عزیزان من آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک عبد مومن کہتا ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں عزیزان من؟ بہت بڑا نعرہ انقلاب ہے یہ وہی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے۔ یہ تو ایک حقیقت کا اظہار اور اعلان ہوا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایاک نعبد، ہم عملاً بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی قانون کی اور کسی اور کی محکومیت ہم اختیار نہیں کرتے، ہم عملاً یہی کرتے ہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزاد۔ تو اب اس کے بعد آپ سوچئے عزیزان من کہ اس ایاک نعبد کو، یعنی سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور اس ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، باوضو مسجد میں کھڑے ہو کر، منہ طرف قبلہ شریف کے جسے کہتے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو کر نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہیں کرتے، کسی کی اطاعت نہیں کرتے، صرف تیری اطاعت کرتے۔ یہ اعلان کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہوئے، منہ طرف قبلہ شریف خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمل ہمارا کیا ہے؟ تمام فیصلے ہم غیر اللہ کے کرتے ہیں، نہ نظام خدا کے قانون کا، نہ حکومت خدا کے قانون کی، نہ اطاعت خدا کے قانون کی۔ عجیب چیز ہے عزیزان من۔
اور اس کے باوجود ایاک نعبد، کتنا بڑا فریب ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ خدا تو کہتا ہے کہ یہ سمجھتے یہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہم اس طرح سے خدا کو اور مسلمان جماعت مومنین کو فریب دے دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا لانفسہم، یہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، خدا کو کیا فریب دے لیں گے؟ لیکن جیسا میں نے عرض کیا عزیزان من، خود فریبی اس میں ہے کہ وہ جو دین کے نظام کے شعائر، ارکان، محسوس طور پر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پروگرام تھا، اس کو اسی طرح سے قائم رکھا جاتا ہے مذہب کے اندر۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کی رکعتیں، نماز کا رکوع، قیام، رکوع، سجود، یہ سارا کچھ اسی طرح سے قائم رکھا جاتا ہے۔ صیام ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے باتیں یہ ہے کہ کس وقت تک کھانا چاہیے، دن بھر یہ کرو، شام کو پھر افطار کرو، پھر یہ کرو، وہ اسی طرح سے مراسم ادا کیے جاتے ہیں۔ حج بھی ایک بہت بڑا اجتماع رہ گیا ہے، وہ بھی ایک رسم ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی تھیں یہ دین کے نظام کے اہم رکن تھے، یہ اس مشین کے اہم پرزے تھے۔ وہ نہ نظام ہے باقی، نہ وہ مشین باقی ہے، نہ وہ پروگرام باقی ہے۔ ان چیزوں کو ہم اس شکل میں قائم رکھ کر فریب دے لیتے ہیں اپنے آپ کو بھی کہ ہم دین کے نظام پہ چل رہے ہیں۔ وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، فوج میں ایک سپاہی جو ہے اس کے لیے ایک پروگرام مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے قاعدے مقرر کیے جاتے ہیں، ضابطے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کی جزیات تک کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک سپاہی اپنے بوٹ کے تسمے کس طرح سے بند کرتا ہے، اپنی پیٹی کس مقام پر لگاتا ہے، اپنے بٹن کس طرح مقام بند کرتا ہے، بندوق کو اٹھاتا کیسے ہے، قدم کیسے اٹھاتا ہے، چلتا کیسے ہے، رکتا کیسے ہے، یہ سب کچھ اس سے کرایا جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے قانون شکنی کہا جاتا ہے، اس کی اسے سزا ملتی ہے۔ اس کی پابندی کی اتنی اہمیت ہے فوج کے اندر، پوری زندگی بھر اس کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ چیز مقصود بذات نہیں ہوتی۔ ان تمام قواعد اور ضوابط کی پابندیوں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کل کو اگر اسے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مملکت اور ملک کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں نکل کر جان بھی دینی پڑے تو وہ بے محابہ جان دے دے۔ مقصد یہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ ساری جزیات اس کے لیے طے کی جاتی، متعین کی جاتی ہیں، پابندی کرائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی۔ اسے ہو سکتا ہے کہ ساری عمر یہ موقع آئے ہی نہیں اس کی زندگی میں، اس کے باوجود اس کو پابندی ساری عمر کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ اس غایت اور اس مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے، مقصود بذات نہیں ہے۔ لیکن اگر نہ کوئی مملکت رہے، نہ اس کی فوج رہے، نہ اس کے ہتھیار رہیں، لیکن ایک سپاہی اپنی وردی لے کے اپنے گھر آ جائے اور وہ ہر روز صبح اٹھ کے اسی طرح سے وردی پہنے، بوٹ کے تسمے کسے، بٹن بند کرے، بندوق تو نہیں ہے، اس کی بجائے ایک ڈنڈا ہی لے لے اور اسے لے کے گاؤں کی گلی میں لیفٹ رائٹ کرتا رہے، وہی 45 منٹس کی جو پی ٹی تھی وہ یہاں کرتا رہے، التزاماً کرتا رہے، باقاعدہ کرتا رہے۔ سوچیے عزیزان من، کیا یہ اس غائط کو پورا کر رہا ہے جس کے لیے فوج کے سپاہی کی حیثیت سے اس سے یہ کچھ کرایا جاتا تھا؟ وہاں یہ کچھ ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا، یہاں یہ کچھ اس نے مقصود بذات سمجھ لیا ہے۔ بس یہ فرق ہے، مذہب کے اندر جو دین کے نظام کے ارکان وغیرہ قائم رکھے جاتے ہیں اور ان کی پابندی کرائی جاتی ہے، وہ ان مراسم کی پابندی کرائی جاتی ہے جس کا غایت اور مقصد سامنے نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ نظام قائم ہوتا ہے تو یہی ارکان ہوں گے، یہی صلاۃ ہوگی، یہی زکوٰۃ ہوگی، یہی صیام ہوگا،
یہی الحج ہوگا، لیکن یہ ایک نظام کے پروگرام کے اجزاء ہوں گے، یہ مقصود بذات نہیں ہوگا۔ یہ ایک جماعت کو، ایک فرد کو اس کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما سے، ایک پوری جماعت کو اس کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کر کے، اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر کے، انہیں اقدار کا پابند بنا کر بلند مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ تو ایاک نعبدو کے معنی تعبید کا لفظ کو سامنے کیے کہ ایک وحشی جانور کو سدھایا جاتا ہے تاکہ وہ قاعدے اور قانون کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لائے، اور صلاحیتوں کو استعمال بھی اپنے مقصد کے لیے نہیں لائے، بلکہ جو مقصد اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے وہ اس سوئیوں کو بدلا ہے۔ اچھا سدھا ہوا گھوڑا بھی اگر آپ نے ٹانگے میں جوت دیا ہے اور آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی طرف، اور وہ سرکش ہو کر چل پڑتا ہے الٹی طرف، ماڈل ٹاؤن کی طرف، تو یہ بھی اس کا سدھانا، اس کی صلاحیتوں کا نشو و نما پانا، یہ بھی اس غایت کو پورا نہیں کرتا۔ نصب العین جو اس کا سامنے رکھا گیا ہے، منزل جو اس کے سامنے رکھی گئی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، یہ ہے عزیزان من عبادت سے مفہوم، یہ ہے خدا کا عبد ہونا، اور یہ ہے مقصد اس اعلان کا کہ ایاک نعبدو، ہم تیرے سوا کسی اور قاعدے قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ سورہ فاتحہ کی 4 آیت کا پہلا ٹکڑا ہمارے سامنے ابھی آیا ہے، ایاک نعبدو کا، اور اگلا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ بات اس سے اور آگے لے جاتی ہے ہمیں کہ یہ موضوع بہت گہرا بھی ہے، بہت وسیع بھی ہے، اس لیے ہم اسے اگلے درس پر اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔